مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین. آج کے نور القصص القرآن کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے. ناظرین، آج کے اس قصص القرآن کے سلسلے میں ہم بیان کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح سے نقل ہوئی ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا علم نہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے کہ جو تجھ سے زیادہ عالم ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی راہ بتائی. یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ تھی کہ اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود اپنے آپ کو افضل ترین نہ سمجھیں. ایک حدیث ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. اس میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ عالم تھے، یعنی علم شریعت میں. ایک حدیث کہ جو حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس سے بھی یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا دائرہ کار اور قلم رو ایک دوسرے سے مختلف تھی اور ہر ایک دوسرے سے اپنے کام میں زیادہ عالم تھا. قرآن فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے دوست اور ساتھی جوان سے کہا کہ میں تو کوشش جاری رکھوں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے یہ سفر لمبی مدت تک جاری رکھنا پڑے. بہرحال جس وقت وہ ان دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچے تو ایک مچھلی کی جو ان کے پاس تھی اسے بھول گئے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چلتی بنی. یہ مچھلی جو ظاہراً ان کے پاس غذا کے طور پر تھی، کیا بھونی ہوئی تھی اور اسے نمک لگا ہوا تھا، یا یہ ایک تازہ مچھلی تھی کہ جو موزانہ طور پر زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں جا کر تیرنے لگی؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے. بعض کتب تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیات کا چشمہ تھا. اس کے کچھ قطرات مچھلی پر پڑ گئے جس سے مچھلی زندہ ہو گئی. آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی دو دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے تو لمبے سفر کے بعد انہیں خستگی کا احساس ہوا، تھکن کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی. لہٰذا انہوں نے اپنے ہمسفر دوست سے کہا، ہمارا کھانا لا دیں. اس وقت ان کے ہمسفر نے انہیں خبر دی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور آرام کیا تھا تو مجھے مچھلی کے بارے میں بتانا یاد نہ تھا، اور شیطان ہی تھا جس نے مجھے یہ بات بھلا دی تھی. ہوا یوں کہ مچھلی نے بڑے حیران کن طریقے سے دریا کی راہ لی اور پانی میں چلتی بنی. یہ معاملہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانی کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہمیں چاہیے تھا اور یہی چیز تو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے. اور اس وقت وہ تلاش کرتے ہوئے اسی راہ کی طرف پلٹے. قرآن پاک اس داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمسفر دوست مجمع البحرین اور پتھر کے پاس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی. وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے بہت سے علم و دانش سے نوازا تھا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے اس عالم بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو باعث رشد و صلاح ہے مجھے بھی تعلیم دے؟ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے. ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا، تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اسرار سے تم آگاہی نہیں رکھتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے. انہیں خوف تھا کہ اس عالم بزرگ کا فیض ان سے منقطع نہ ہو، لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا.
یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انتہائی ادب و احترام اور خدا کی مرضی پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا۔ اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا اور کہا، اچھا اگر تم میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک کہ مناسب موقع پر میں خود تم سے بیان نہ کر دوں۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبروں میں بڑے پیارے، اور ان کے واقعات جو ہے بار بار قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے۔ ان کی حالت دیکھیں، وہ کیسے علم دوست تھے اور علم حاصل کرنے کی کوشش میں تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ وعدہ کیا اور استاد کے ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ بہرحال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک ظرف تو اللہ کے عظیم نبی بھی تھے، لہٰذا انہیں لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی ہونا چاہیے تھا، اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم کے غلط کام پر خاموشی اختیار کریں۔ لہٰذا حضرت خضر کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا، کیا آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے؟ واقعاً آپ نے کس قدر برا کام انجام دیا ہے۔ واقعاً یہ کام کتنا حیرت انگیز ہے کہ کسی کشتی میں بہت سے مسافر سوار ہوں اور اس میں سوراخ کر دیا جائے۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اہل کشتی جلد ہی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے سوراخ کو کسی چیز کے ذریعے سے پر کر دیا، لیکن اب وہ کشتی صحیح نہیں رہ گئی تھی۔ اس وقت اس عالم نے بڑی متانت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت اگرچہ فطری تھی، تاہم وہ پشیمان ہوئے۔ انہوں نے اپنا معاہدہ یاد کر کے معذرت آمیز لہجے میں اپنے استاد سے کہا، اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور اس کام پر مجھ پر سخت گیری نہ کیجیے۔ ان کا دریائی سفر ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ کشتی سے اترے اور سفر بہرحال جاری تھا۔ اثناء راہ میں انہیں ایک بچہ ملا، لیکن اس عالم نے کسی تمہید کے بغیر ہی اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ یہ نہایت وحشتناک منظر تھا۔ بلا جواز اور بے وجہ ایک بے گناہ بچے کا قتل ایسی چیز تھی کہ جو معمولی نہیں تھی، اور حضرت موسیٰ خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غم و اندوہ اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ واقعاً آپ نے ایک ایسا برا کام انجام دیا ہے۔ اس عالم بزرگوار نے پھر اپنے خاص اطمینان اور نرم لہجے میں وہی جملہ دہرایا، کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آ گیا۔ انہیں بہت احساس شرمندگی ہو رہا تھا کیونکہ 2 مرتبہ یہ پیمان ٹوٹ چکا تھا۔ چاہے بھول کر ہی ایسا ہوا ہو، لیکن انہیں خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے استاد کی بات صحیح ہو، کیونکہ استاد تو آخر استاد ہوتا ہے، کہ انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ان کے کام موسیٰ کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کے لہجے میں کہا، اس دفعہ بھی میری بھول چوک کو نظر انداز کر دیجئے، اور اگر اس کے بعد بھی میں آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت کا تقاضا کروں اور آپ پر اعتراض کروں تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اس گفتگو اور نئے معاہدے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ جب ایک بستی میں پہنچے جہاں انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے انہیں مہمان بنانے سے ہی انکار کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو اس عالم نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے کھڑا کر دیا اور اس کو ویرانی سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے بھی تھے اور انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے معاہدے کو پھر بھول گئے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا، لیکن اب لہجہ پہلے کی نسبت ملائم اور نرم تھا۔ کہنے لگے، اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ اس موقع پر اس عالم بزرگوار نے
جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آخری بات کہی، کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا فرمایا لو اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، جلد میں تمہیں ان امور کے اسرار سے آگاہ کروں گا کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جدا ہونا طے پا گیا تو ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں گوارا نہیں کر پائے تھے، در حقیقت ان سے ہمراہی کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا کہ وہ کم از کم ان 3 عجیب واقعات کا راز سمجھ لیں، اور یہی راز بہت سے مسائل کی تفہیم کے لیے کلید بن سکتا تھا، اور مختلف سوالوں کا جواب اس میں پنہاں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی اور کہنے لگے، ہاں تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی وہ کشتی، تو وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے، اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر صحیح اور سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے تھا اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے مسئلے کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکا دے اور سرکشی و کفر پر ابھارے، کہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور زیادہ پر محبت اولاد عطا فرمائے۔ آخری اور تیسرے واقعے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، رہی وہ دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے اس کا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھے، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، اور میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم کے تحت انجام دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی۔ ناظرین، بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس عالم کا نام الیاس علیہ السلام تھا، یہی سے یہ تصور پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے الیاس اور خضر ایک ہی شخص کے 2 نام ہوں، لیکن مشہور و معروف مفسرین اور راویوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے، یعنی حضرت خضر کے بارے میں کہا۔ یہ کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اس سلسلے میں روایت مختلف ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں اصول کافی جلد اول میں متعدد روایت ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت خضر پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ذوالقرنین اور آصف ابن برخیہ کی طرح ایک عالم تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو ایک پرندہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، اس نے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا، جانتے ہو کہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہتا ہے؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے، کہتا ہے تیرا علم اور موسیٰ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی طرح ہے جو میں نے پانی سے چونچ میں لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ناظرین، اللہ کا علم ظاہر ہے، ان کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک بحراں ہے، ایک بہت بڑا سمندر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اس پرندے نے چونچ میں قطرہ لے کر بتایا۔ ناظرین، اس داستان کے بارے میں ایک سوال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ خزانہ آخر کیا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے عالم دوست پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، یہ سونے چاندی کا خزانہ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک تختی تھی جس پر 4 جملے ثبت تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو موت پر یقین رکھتا ہے وہ بیہودہ نہیں ہنستا، اور جسے اللہ کی طرف سے حساب کا یقین ہے اور اسے جو ابدی کی فکر ہے وہ خوش نہیں رہتا، اور جسے تقدیر الہی کا یقین ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔
ناظرین، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے ساتھ ہی اگلا قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہونے تک کے لیے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام